اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ مریم کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جیسا میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ مسائل مہمہ میں، مسائل اساسیہ میں، اصول ثلاثہ میں مسئلہ قیامت جو ہے وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور جس پر ایمان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ جب سب سے پہلی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنین اور متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ متقین اور مومنین کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ جو آپ سے پہلے ہم نے اتارا یعنی وحی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کی طرف اتارا قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین کامل رکھنے والے. اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے جو مسائل ہیں اس کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے اور آخری منزل جو ہے وہ یا جنت ہے یا جہنم. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے عالم بنائے ہیں، جیسے سب سے پہلا عالم عالم ارواح ہے اور سب سے آخری عالم عالم آخرت. کہ سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح جس میں اپنی ربوبیت کا عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا. اس کے بعد پھر عالم دنیا ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور عالم دنیا کے بعد اور عالم آخرت کے درمیان میں جو عالم ہے وہ عالم برزخ. عالم برزخ کے بعد جو عالم ہے وہ عالم آخرت. تو اس لیے تمام عوالم پر بھی ایمان رکھنا اور برزخ پر بھی ایمان رکھنا اور عالم آخرت پر بھی ایمان رکھنا جو ہے یہ ایمان کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو محض ہم سننے سے یا پڑھنے سے یا عقل کی جولانی سے حل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عالم مغیبات ہیں، عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو ان کو ہم عقل کے پیمانے سے نہیں ناپ سکتے. اب اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا علم معقولات کا بادشاہ بھی ہو، عالم ارواح پہ بحث کرے تو کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ روح کیا چیز؟ جب اللہ نے یہ فرما دیا ہو کہ تم روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے،
اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ فرما دیا ہو کہ روح کے بارے میں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس اتنی فرما دیں قل الروح من امر ربی کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم تو بہت تھوڑا سا علم دیے گئے ہو، اس تھوڑے سے علم کے حدود میں رہو، اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اب چونکہ عالم ارواح جو ہے وہ عالم غیب ہے، ہم کچھ نہیں بتا سکتے، بس جو قرآن میں ہے ہمارا ایمان ہے، اور جو حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخرج من صلب آدم، آدم کی صلب سے، آدم کی پشت سے تمام ارواح کو نکالا، اور پھر ان ارواح کو مثالی شکل دے کر آدم علیہ السلام کو دکھلایا اور آدم علیہ السلام کو جتلایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یا اللہ یہ روح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اس کی عمر کتنی ہے، تو اللہ نے اس وقت، چونکہ اللہ تو سب جانتے ہیں، بتلا دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری عمر سے اس کو کچھ حصہ دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں حدیث مبارک میں ہیں، لیکن ہم عقل کے ترازو سے نہیں سوچتے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض لوگ قرآن کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن دراصل شریعت کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں خاص طور پر آج کے مستشرقین اور علوم جدیدہ کے ماہرین، علوم جدیدہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مفکرین کہنے والے لوگ جو ہے وہ بھی عقل کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بات عقل میں نہیں آتی، کیسے ہو سکتی، یہ بات عقل قبول ہی نہیں کرتی، جناب یہ بات کیسے ہو۔ تو ہمارا نوجوان جو بنیادی طور پہ بیچارہ انگریزی اسکولوں سے پڑھا ہوتا ہے اور اس کی دسترس جو ہے وہ علوم دین تک نہیں ہوتی ہے، ان کو یہ باتیں بڑی اپیل کرتی ہیں کہ جناب دیکھو بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا، بھی آخر اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، جی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کو اپنا امام مانتا ہے، وہ عقل کو اتھارٹی تسلیم کرتا ہے، لیکن کوئی عقل والا ہمیں یہ تو بتائے کہ اگر ان چیزوں کے فیصلے ہم نے عقل سے کرنے ہیں تو کس کی عقل؟ عربوں کی عقل پہ کریں، ایشیا والوں کی عقل پہ کریں، انڈو پاک والوں کی عقل پہ کریں، یورپین عقل پہ کریں، لاطینیوں کی عقل پہ کریں، رومن کی عقل پہ کریں، فرانسیوں کی عقل پہ کریں، کس کی عقل پہ کریں؟ پہلے کوئی عقل اتھارٹی تو تسلیم کرو نا، پھر دعویٰ کرو کہ یہ بات عقل میں آتی ہے یا عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ کرنا جو ہے یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اور جہالت ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بڑے بڑے ترازو لگے ہوتے ہیں، پوری گاڑی پورا ٹریلر آگے اس پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ گیج بتلا دیتی ہے کہ اس میں اتنا ٹن مال لدا ہوا ہے، وہ بھی تو ایک ترازو ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ترازو ہے کہ آپ فروٹ خریدتے ہیں، آپ پھل خریدتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، وہ کیس میں شاپر میں ڈال کے اوپر رکھ دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں جی 2 کلو ہے، 3 کلو ہے، 1 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 50 گرام ہے، 1000 گرام ہے، 2000 گرام ہے، یہ بھی ترازو ہے۔ اسی طرح ایک ترازو وہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سونار کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ سونے کا زیور خریدتے ہیں، تو وہ بھی ایک ترازو ہے، اس پہ رکھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جناب یہ 2 تولے اور اتنی کیرٹ ہے، اور یہ جناب 5 تولے ہے، اور یہ جناب 10 تولے ہے، وہ بھی ایک ترازو ہے۔ اسی طرح جب آپ مجوہرات کریمہ خریدتے ہیں، یعنی آپ جا کے کسی جوہری کی دکان پہ ڈائمنڈ خریدتے ہیں، زمرد خریدتے ہیں، یاقوت خریدتے ہیں،
لؤلؤ خریدتے ہیں، مرجان خریدتے ہیں، ان کے پاس بھی ترازو ہے. وہ بھی ترازو پہ رکھنے کے بعد آپ کو بتلاتا ہے کہ جی یہ تو 3 کیرٹ ہے، یہ 2 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے اور اس کی یہ قیمت ہے. اب اگر آپ نے جو سبزی تولنے والا ترازو ہے اس پہ کبھی ڈائمنڈ نہیں تولتے اور ڈائمنڈ والے ترازو پہ آپ نے کبھی سبزی نہیں رکھی، اس پہ آپ نے کبھی لکڑیوں کا گٹھا نہیں رکھا کہ وزن کروں اس لکڑی کا کتنا وزن ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ترازو تو ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کو وزن نہیں بتا سکے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کا ترازو جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. اگر تم عقل کے ترازو کو رکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری عقل تو پاش ہو جائے گی، یا تم عقل کے اعتماد میں آ کے اسلام سے ہٹ جاؤ گے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا چونکہ تم نے غلط ترازو پہ تولنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک نے جو ہمارے لیے ترازو رکھا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور میرے محبوب نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نمازوں میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے کہ سیدھا راستہ کون؟ فرمایا ان کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ تم خود نہ کہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تم نہ کہو یہ ٹیڑھا راستہ ہے، بلکہ ان سے پوچھو جن پہ ہم نے انعام کیا ہے. اور جن پہ ہم نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان میں سب سے پہلا مقام نبیوں کا ہے، انبیاء کے بعد صدیقیت کا ہے، صدیقین کے بعد شہداء کا ہے، شہداء کے بعد صالحین کا ہے. اور جن کو یہ نصیب ہو گیا کیا بہتر سنگت نصیب ہو گئی اور کیا بہتر دوست مل گئے اور کیسے اچھے رفاقت نصیب ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تم نے عقل لڑاتے رہے تو کبھی عقل سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اسی لیے دیکھیں کہ جدید فلاسفہ نے، کیونکہ فلسفی جو ہے نا، فلاسفہ جو ہے یہ 2 گزرے ہیں، متقدمین بھی ہیں متاخرین بھی ہیں، اور ان لوگوں نے یعنی عذاب قبر کا انکار کیا. افسوس تو یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان بھی انکار کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. اچھا، بعض عذاب قبر کا تو انکار کھل کے نہیں کرتے لیکن اتنا کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو جی کوئی مردہ نہیں سنتا، نہ نبی سنتے ہیں، نہ شہید سنتے ہیں، نہ اولیاء سنتے ہیں، نہ آمد المسلمین سنتے ہیں، بس بندہ مر گیا بات ختم ہو گئی. جب روح کا تعلق ہی ختم ہو گیا تو اب یہ جسد بلا روح ہے، اور جب جسد بلا روح ہو تو وہ احساس سے بھی عاری ہو جاتا ہے. تو جب اگر ایک آدمی کی روح کو کاٹ لیا جائے، اب اس میں آپ سوئیاں بھی جب ہوتے رہیں تو احساس بھی نہیں ہوتا، تو یہ وہ کیسے سنتے ہیں؟ اور پھر اللہ کے قرآن میں جتنی آیتیں کافروں کے لیے آئی تھیں وہ سب انہوں نے مردوں پہ لگا دی. حالانکہ اللہ کے قرآن میں جو آیات ہیں ان سے مراد وہ قبر والے مردے نہیں، ان سے مراد تو اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال زندہ کی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی ہے. کہ مومن بات سنتا ہے، کافر زندہ ہونے کے بعد بھی بات نہیں سنتا اور بات مانتا نہیں. اچھا، بات یہ ہوتا ہے کہ سنتا تو ہے تو مانتا نہیں، تو من ایک ہی ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں نا جی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ بھائی کیا کروں، میں نے تو بہت کہا ہے، بڑا سمجھا ہے، وہ سنتا ہی نہیں. من یہ ہوتا ہے کہ مانتا ہی،
معنی یہ ہوتا ہے اس کے سننے کا کہ سنتا تو ہے، کان تو موجود ہے۔ قرآن کہتے ہیں لہم آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، کیا معنی؟ یعنی لا یسمعون سماع قبول، وہ ایسا نہیں سنتے کہ سن کے مان لیں، بلکہ وہ نہ ماننے والی بات ہے، تو گویا نہ سننے والی بات ہے۔ جیسے کوئی آدمی دیکھنے کے بعد بھی راستہ نہ پکڑے تو گویا نہ دیکھنے والی بات ہے، اور جیسے کوئی آدمی سمجھنے کے بعد بھی نہ مانے تو گویا نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی ہے۔ جانور تو سنتے ہیں، جانور تو دیکھتے ہیں، لیکن پھر مثال جانوروں سے دینے کا کیا معنی ہوا؟ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ جانور دیکھتا تو ہے، جانور سنتا تو ہے، لیکن اس کی قوت سامعہ یا باصرہ ذوی العقول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو اللہ نے انس و جن کے اندر رکھی ہے۔ اچھا کبھی کبھی تو یہ ہے فرمایا کہ وہ جانور بھی ان سے بہتر ہیں، کہ ایک کتا ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، ایک کتا ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اس کو بھی اگر آپ دور کہیں چھوڑ آئیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مالک کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ اچھا کبھی بھوکا بھی مرتا ہے پھر بھی مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، لیکن یہ کیسا بندہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میری زمین پہ رہتا ہے، میری ہواؤں سے زندہ ہے، میرے پانی پہ زندہ ہے، میرے آسمانوں کے نیچے رات گزارتا ہے، میرے تاروں اور چاند کی روشنی سے مستفید ہوتا ہے، سورج کی شعاؤں سے کام کرتا ہے، سجدے غیروں کو کرتا ہے، تو یہ تو اس جانور سے بھی برا ہوا نا، یہ تو اس جانور سے بھی گم کرتا رہا ہوا کہ وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، وہ بھی اپنے مالک کی آواز پہ بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ اپنے مالک کی آواز دن میں 5 دفعہ سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لیکن سنتا ہے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی گویا کہ نہیں سنتا ہے ورنہ سن تو رہا ہے۔ تو لہذا ان آیات کو سننے نہ سننے کے مسائل پہ منطبق کرنا یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ قرآن پاک کو انہی موارد میں رکھو جن کے لیے قرآن اترا ہے، قرآن کی آیات کو انہی پہ منطبق کرو کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اب دیکھیں نا جیسے بعض ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ دعا کیا کریں، کسی کو برا نہ کہا کریں، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھا کریں، کسی کے بارے میں دلوں میں عناد و قدورت نہ رکھا کریں، اگر وہ غلطی پہ ہیں تو دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حق کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ جو آیات قرآن میں کافروں کے لیے ہیں کہ کافر قیامت میں کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، کہ مولا ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب عطا فرما۔ نعوذ باللہ وہ یہ آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں ائمہ پر کہ جو امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل ان کے اقوال پہ عمل کرتے ہیں، وہ یہ بھی بڑوں کی بات مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ وہ آیات جو کافروں کے لیے اتری تم نے مجتہدین امت سے لگا دی، وہ آیات جو مشرکین کے لیے اللہ نے اتاری تم نے وہ ائمہ اعلام کے لیے لگا دی، تم نے وہ آیات جو لوگوں کو وہ گمراہ کرنے والے اور لوگوں کو یہ ہدایت کرنے والے، تم نے ان کو نعوذ باللہ اس کا مقام دیا۔ کیا ان کے آباء جو تھے وہ مجتہد تھے؟ کیا ان کے آباء جو تھے وہ اجتہاد کرتے تھے؟ کیا ان کے آباء جو تھے وہ حلال و حرام کے مسائل سمجھایا کرتے تھے؟ ایسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن اتنی جامع کتاب ہے، اتنی معنی کتاب ہے، اتنی کامل کتاب ہے، اتنی مکمل کتاب ہے کہ جب اس میں آپ غور کریں گے، تدبر کریں گے، لیکن سمجھنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔
اللہ، اور حضور تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اصحاب رسول اللہ، اور اصحاب رسول تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اعلام۔ اللہ ان کو قیامت تک ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں، اب دیکھیں جی فلسفی جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے مرکب ہے عناصر اربع سے، یعنی ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ اس کے اندر مٹی بھی ہے، اس کے اندر ہوا بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر قوت ناریہ یعنی آگ بھی ہے۔ تو یہ عناصر اربع ہیں جن سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ اپنے عقل کے ترازو سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب دیکھو یہ گلاس میں پانی ہے، اگر اس پانی کو ہم کنویں میں ڈال دیں تو اب یہ گلاس والے پانی کو پھر جدا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پانی تو کل میں مل گیا ہے، تو جب جز اپنے کل میں مل جاتی ہے تو پھر علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم آگ کو لے کے دوسری آگ میں ڈال دیں اور پھر کوئی دعویٰ کرے کہ جی وہ آگ لے آؤ جو میرے پاس تھی، تو وہ ہم آگ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اگر مٹی کو ہم نے مٹی میں ڈال دیا ہے تو پھر اسی مٹی کو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے گاڑی کے ٹائر میں جو ہوا بند ہے پنچر ہو کے ہوا میں مل گئی ہے، تو اب اس ہوا کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اندر جو عناصر اربع ہیں، پانی پانی میں مل جاتا ہے، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، مادہ ہوائی ہوا میں مل جاتا ہے، ناریہ نار میں مل جاتا ہے۔ تو اب قیامت میں کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ مولوی مکی والی مٹی ہے، یہ اس والا پانی ہے؟ وہ کہتے ہیں لہذا عقل نہیں مانتا، لہذا نہ کوئی عذاب قبر ہے اور نہ ہم نے کوئی دوبارہ اٹھنا ہے، بس زندگانی ہے یہ ہماری، پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، کھاؤ پیو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس یہی زندگانی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی فرقے ہیں کافروں کے، وہ دولت، وہ دنیا، وہ آرام، وہ مکان، وہ گاڑیاں، وہ عیش، وہ کلب، وہ سارا اسی کیوں سمجھتے ہیں یہی تو زندگانی ہے، اسی سے تو ہم نے لذت اندوز ہونا ہے، اس کے بعد تو ہے کچھ نہیں۔ تو لہذا جو موقع ملا ہے، جو فرصت کا وقت ملا ہے، فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے چونکہ ان کا عالم آخرت سے نہ ایمان ہے، نہ تیاری ہے، نہ ضرورت ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس طرح وہ عقل سے دھوکہ دیتے ہیں، اور سادہ لو انسان جو ہے وہ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے نا، بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، اور جناب اپنے قبریں کھولی ہیں، وہاں تو ہڈیاں بھی نہیں ملتی، اور کبھی ملتی ہیں تو اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ ہاتھ لگاؤ تو پس جاتی ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں۔ بھلا یہ کیسے دوبارہ پیدا ہوگا، یہ کیسے دوبارہ کھڑا ہوگا؟ اور پھر ایک قبرستان میں ادھر ایک قبر ہے، ادھر ایک قبر ہے، ہزاروں قبریں ہیں، لاکھوں قبریں ہیں، کبھی مل جاتی ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کون جدا کرے گا؟ اس لیے وہ ایسی باتیں لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بنیادی جاہلیت یہ ہے کہ وہ قوت مخلوق کو قوت خالق پر قیاس کرتے ہیں، یعنی ہم تو پانی کو جدا نہیں کر سکتے، لیکن کیا اللہ بھی جدا نہیں کر سکتا؟ بس بات تو اتنی سمجھنے والی ہے کہ چلو یہ پانی مل گیا، ہم تو نہیں کر سکتے جدا، لیکن کیا اللہ پانی کو جدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا اب کوئی جاہل کہہ سکتا ہے جی مثال دیں اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے مثال دے دی کہ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی وقت ہے، موسیٰ علیہ السلام لشکر کے ساتھ آتا ہے، ہم حکم دیتے ہیں دریا کو رک جاؤ، تھم جاؤ اور راستے بنا دو، میرا موسیٰ گزر جائے۔ اسی دریا میں فرعون گزرتا ہے، حکم دیتے ہیں پکڑ لو، پانی تو میرے تابع ہے، اس کو میں حکم دیتا ہوں، وہ موسیٰ کو پہچان لیتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو بھی پہچان لیتا ہے، اس کو جب میں حکم دیتا ہوں وہ فرعون اور اس کے لشکر کو بھی پہچان لیتا ہے، تو لہذا پانی بھی میرے تابع ہیں۔ فرمایا میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں، میرا سلیمان حکم کرے تو اس کا تخت لے کے اڑ پڑو،
تو وہ ہوا سلیمان کی آواز کو پہچانتی ہے، اس کے آرڈر کو مانتی ہے، کیونکہ میں ہواؤں کا خالق ہوں، میں ہواؤں کو حکم دوں گا، ہوائیں الگ ہو جائیں گی، میں آگ کو حکم دوں گا، آگ الگ ہو جائے گی، میں مٹی کو حکم دوں گا، مٹی الگ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے اس سے پہلے بارش برسے گی، اور اس بارش کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس پانی کے ذریعے تمام اعضائے انسانی جہاں جہاں پہ وہی جمع ہو جائیں گے، اور اللہ حکم دیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب اسرافیل سور پھونکو، فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سب کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، بالکل اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ آپ یہی بات سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ بات چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن مومن کا روح علیین میں ہے اور کافر کا روح جو ہے سجین میں ہے۔ سجین جو ہے 7 زمینوں کے نیچے مقام ہے جہاں کافروں کے قید خانہ ہے جس میں روح رکھے جاتے ہیں۔ علیین 7ویں آسمان پہ ہے جہاں مومنین کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب روح تو چلی گئی علیین میں اور روح چلی گئی سجین میں، بندہ چلا گیا قبر میں، تو اب اس سے سوال جواب جو ہوگا تو اس میں تو روح ہے نہیں، تو سوال جواب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تیرے لیے روح کا لوٹانا، تیرے لیے روح کا تعلق جوڑنا تو مشکل ہے، لیکن میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ دیکھو سورج کہاں کھڑا ہے، چاند کہاں کھڑا ہے، لیکن اس کی شعاعیں، اس کا نور، اس کی کرنیں تم تک پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی ہیں؟ فرمایا روح علیین میں ہو لیکن اس کا تعلق میں جوڑ دیتا ہوں۔ اب اگر بندہ ایک موبائل ٹیلی فون بنا لیتا ہے، سیٹلائٹ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور وہ وہی نمبر پکڑتا ہے جو پنچ کرتے ہو، تمہارے ساتھ والے کی بات بھی نہیں پکڑتا۔ اگر بندے میں اتنی عقل ہے تو بندے کے بنانے والے میں کتنی طاقت ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا تو تو سیٹلائٹ کا محتاج، تو تو کیمرے کا محتاج، تو تو موبائل ٹیلی فون کے سیٹ کا محتاج، تو تو نمبر ملانے کا محتاج، نمبر لگانے کا محتاج، پھر لائن جڑنے کا محتاج، لیکن میرا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ ہو جا بس۔ وہاں تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، اسباب کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عالم برزخ جو ہے، اب کوئی کہے کہ جی عالم برزخ تو نظر نہیں آتا، مردہ مر گیا ہے، جی ہم نے قبر کھولی ہے جناب کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آؤ ہمارے ساتھ قبرستان میں، دیکھو قبریں کھلی پڑی ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں برزخ نظر نہ آئے لیکن عالم برزخ ہے۔ اب بندہ کہتا ہے مولا مجھے مثال چاہیے، کیونکہ بندہ تو نہیں مانتا نا جی، بندہ اللہ سے بھی دلیلیں مانگتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ہاں مثال ہے ہمارا، جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں نے دریا پیدا کیے، یہ دریا میٹھا ہے، یہ دریا کڑوا ہے، یہ دونوں کٹھے چل رہے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان میں نے وہ پردہ ڈالا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ان کو ملنے نہیں دیتا۔ آپ جائیں نا بنگلہ دیش میں دیکھیں، اراکان میں دیکھیں، آپ کیپ ٹاؤن میں دیکھیں، بہت ساری جگہ ہیں جہاں دریا ملتے ہیں، لیکن خدا کی شان دیکھو کہ وہ جو پانی ہوتا ہے نا جی، مثلا ایک دریا کا پانی جو ہے، اچھا آپ کے ملک میں بھی ہے، کبھی چناب کا اور سندھ کا پانی مل جاتا ہے، اچھا ایک جگہ تو ہے جہاں سارے پانی 5 مل جاتے ہیں، ستلج، راوی، بیاس، چناب، یہ 5 ند جسے آپ کہتے ہیں۔ 5 ند اسی لیے کہتے ہیں نا، 5 دریاؤں کا وہ ایک گزرگاہ ہے، اسی لیے اس کا نام بھی 5 ند ہے۔
تو وہاں پر آپ دیکھیں، اچھا پھر دیکھیں کہ بالکل نظر آئے گا کہ یہ جناب کا پانی ہے اور یہ سندھ کا پانی ہے۔ دریائے سندھ کا پانی جو ہے بالکل صاف شفاف بالکل سفید ہوگا، اور جو دریائے جناب اور بیاس ستلج راوی کا پانی گدلا سرخ مٹی بھرا ہوا پانی ہوگا۔ دونوں پانی دور سے ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، یہ دیکھو کہ ادھر پانی کڑوا ہے ادھر میٹھا ہے، لیکن میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنے دیتا اور کڑوے کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا، لیکن تم اگر ایک طرف سے غوطہ لگاؤ ادھر نکل جاؤ گے، تمہیں وہ حجاب نظر نہیں آتا۔ تم کشتی پہ جاؤ تو کوئی راستے میں ٹکر نہیں لگتی، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، جیسے تمہیں نظر نہیں آتی لیکن حقیقت ہے۔ اچھا پھر یہ پانی اس پہ طوفان ہے نا دوسرے دریا پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر جب طوفان اتر کے اپنے دریا میں چلا جاتا ہے، مجال ہے اس کو میٹھا کر دے یا اس کو کڑوا کر دے۔ تو فرمایا جو یہ انتظام کر سکتا ہے وہ تیرے پانی کو نہیں پکڑ سکتا۔ جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک یہودی نے آ کے سوال کیا۔ اس نے کہا جی آپ کی کتاب میں قرآن میں ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، انہار من ماء، پانی کی نہر، من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، اور اس کے بعد بھی یہ 4 نہریں ہیں، اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ چاروں نہریں جنت میں ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ ان کا مرکز اصلی جو ہے وہ عرش کے نیچے سے یہ نہریں نکلیں گی۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے، نہروں کا پانی نصیب کر دے۔ حاجیوں عمرے والوں کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے دنیا میں ایسا پانی نصیب کر دیا جو جنت کا پانی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ زمزم ہے، یہ جنت سے بھی افضل ہے، یہ حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، محدثین نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب میرے محبوب کے سینے دھونے کے لیے ہر چیز جنت سے لے آئے لیکن پانی زمزم کے کنویں سے لیا، اس لیے محدثین نے فرمایا اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو افضل قلب رسول اللہ کے لیے جبریل وہاں سے لے آتے پانی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں پانی وہاں لے لینا وہ زیادہ بہتر ہے، باقی ہر چیزیں جنت سے لے جاؤ، لیکن دھونے کے لیے جب پانی کی ضرورت پڑے تو زمزم جو موجود ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور کیوں افضل نہ ہو اس پر بھی علماء کی بڑی بحثیں ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ مشکل تو یہ ہوتی ہے نا جی، ایسی بات جب کرو نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں کی ایسی باتیں کرتے ہیں جی حدیث میں ہے، اب اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج یہی ہے دعا کیا کرو اللہ ان کو عقل، کبھی بھی ان کو برا نہ کہا کرو، بیچارے شوق میں ہیں ذوق میں ہیں، ایک پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں بس بھاگ رہے ہیں، لیکن منزل نہیں ملے گی جب تک مدینے کی پٹڑی پہ نہیں آؤ۔ روز رائز کار پہ بیٹھ جاؤ لیکن سڑک جتنے کی لے لو مدینہ نہیں آئے گا، لیکن مدینے کی پٹڑی پہ چڑھ جاؤ تو کار والا 3 گھنٹے میں، بس والا 5 گھنٹے میں، اونٹ والا 4 دن میں، پیدل والا 8 دن میں، کبھی پہنچ تو جائے گا کہ پٹڑی پہ تو چڑھا ہوا ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، مجھے کافی پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے کہ میں عرب شریف میں آ رہا تھا، تو ایک میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ، نیچے جوتا رکھا ہوا ہے اور قرآن شریف جوتے میں رکھ کے پڑھ رہا ہے۔ مجھ سے پہلے تو میں نے سوچا یہ منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر برداشت نہ ہوا، میں نے ساتھ جا کے کہا بیٹا یہ جوتے پہ قرآن نہ رکھو۔ کہتا جی آپ کے پاس حدیث ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جوتے پہ قرآن رکھنا منع ہے۔ میرے ہاتھ میں جوتا تھا نا، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہتے جی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے پاس حدیث ہے کہ تمہارے سر پہ جوتا نہ رکھوں؟ عقل کرو، جیسے یہ خلاف ادب ہے وہ بھی خلاف ادب ہے، کسی بندے کے سر پہ جوتا رکھو بے ادبی ہے،
اسی طرح یہ قرآن ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے اور تم جوتے پہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے اسے بیت العزت میں رکھا ہے، آسمان دنیا پہ محفوظ فرمایا ہے، اور تم اسے جوتے پہ رکھتے ہو، پھر کہتے ہو دلیل بھی ہے تمہارے پاس۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے دعا کرو کہ ان علماء کی وجہ سے آج دنیا میں دین قائم ہے۔ اگر یہ میری طرح 4 کتابیں پڑھنے والے مولوی ہوتے نا تو آج امت کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ دین کیا ہے۔ یہ ان کی محنتیں ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ آخر زمزم کا پانی افضل کیوں ہے جنت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جنت کا پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، کن ہو جا، ہو گیا، اور تو کوئی اسباب نہیں نا۔ بھائی جنت میں جو اللہ نے نہریں بنائی، جنت بنائی، تمہیں بلایا تھا اینٹیں لگانے کے لیے؟ بس اللہ نے حکم دیا، ہو گیا ہو گیا۔ لیکن زمزم کے پانی کے لیے حکم بھی ہے، اور ایک نبی کے پاؤں بھی ہیں، نوری پیغمبر جبریل کا پر بھی ہے۔ یہاں چیزیں جمع ہو رہی ہیں نا، حکم تو اسی سے نکلا ہے نا چشمہ، لیکن سبب کیا ہے کہ اسماعیل تڑپ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام پاؤں ہلا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جبریل یہیں پر مار دو، چشمہ نکل آیا، وہیں سے چشمہ نکل آیا۔ تو یہاں کئی چیزیں جمع ہو گئی، حکم الہی بھی ہو گیا، اسباب کی حد تک اللہ نے اسماعیل کے پاؤں ہلانا تڑپنا بھی منظور فرمایا، جبریل کا پر مارنا بھی منظور فرمایا، اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا حضور نے ڈول بھر کے اپنا لعاب ڈال کے وہ بھی زمزم میں ڈال دیا کہ امت کو میرا جھوٹا بھی قیامت تک ملتا رہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کا جھوٹا نصیب فرمائے، اور اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ حضور کی سنت پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ بس یہ دعا کیا کریں تو پھر کام بن جائے گا۔ تو اس لیے وہ آیا یہودی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہنے لگا جی وہ 4 نہریں جنت میں ہیں، آپ نے فرمایا ہیں؟ اس نے کہا کہ جناب وہ 4 نہریں جو ہیں وہ عرش کے نیچے سے نکلیں گی، آپ نے فرمایا ہاں بالکل نکلیں گی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ امیر المومنین سیدنا علی، یہ بات بھلا کیسے ہو سکتی ہے کہ چشمہ تو ایک ہو، مرکز ایک ہو، وہاں سے جو نہریں نکلیں تو آگے جا کے 4 ہو جائیں، اور ایک دودھ کی بن جائے، ایک شراب کی بن جائے، ایک شہد کی بن جائے، ایک پانی کی بن جائے، ایک عقل کی بات ہے۔ اور شراب الگ چیز ہے، دودھ الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہودی مجھے ایک بات بتاؤ، تیرے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے کبھی؟ کہاں جی آنسو آتے ہیں، بندہ روتا ہے تو پانی آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی تمہارے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جناب بالکل، ناک صاف کرتے ہیں، پانی بہتا ہے، نزلہ ہو تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ نل بہ رہا ہو۔ اور فرمایا تیرے منہ سے بھی کبھی پانی نکلتا ہے؟ فرمایا ہاں نکلتا ہے۔ اس نے کہا تیرے کان میں، اس سے بھی کبھی یوں کرو پانی نکل آتا ہے؟ کہاں جی نکلتا ہے۔ فرمایا یہ دماغ تو ایک ہے، یہ پانی مختلف کیسے ہو گئے کہ آنکھ والے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ناک والے کا الگ ہے، منہ والے کا الگ ہے، اور کان والے کا الگ ہے؟ تو اللہ نے یہاں جو تیرے سامنے مثال دے دی ہے وہ وہاں بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی قرآن میں جس کی دلیل موجود نہ ہو، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اس لیے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور پھر اللہ نے مثال دی، فرمایا میری مرضی 309 سال تک میں اپنے بندوں کو، اپنے مقربین کو، اولیاء اللہ کو نیند میں سلا دوں۔ اصحاب کہف غار میں سوئے کہ نہیں سوئے؟ کتنا 300
9 سال 309 سال سوئے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں بدلا. ایمان سے کہو اگر آپ 2 مہینے حجامت نہ کرائیں تو کیسے شکل نظر آتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بلا آ گئی. بھائی 2 مہینے حجامت نہ بناؤ تو مونچھیں انشاءاللہ منہ میں آ جائیں گی. ناخن انشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کسی اور ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے آج کل ہماری ماڈرن خواتین ناخن رکھتی ہیں نا، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار. جب خامد گڑبڑ کرے بس آنکھ میں دینے کی ضرورت. السلام علیکم. سارے آپریشن اکٹھے ہو جائیں. ان کے پاس یہ بہترین ہتھیار ہے آدمی کا. تو اس لیے اب دیکھیں کہ 309 سال گزر جائیں لیکن نہ ناخن بڑھتے ہیں، نہ بال بڑھتے ہیں، نہ کپڑے پھٹتے ہیں، نہ چہرہ بدلتا ہے، نہ تغیر آتا ہے، نہ کوئی بڑھاپے کے آثار ہیں. 309 سال کے بعد اٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ کب لبثتم؟ قالوا لبثنا یومن او بعض یومن. بھائی کتنا رہے غار میں؟ کہا بس معلوم ہوتا ہے جب ہم داخل ہوئے تھے نا تو سورج ادھر تھا، بس کچھ دن. انہوں نے کہا نہیں یار بالکل دن پورا گزر گیا ہے، یہ دوسرا دن یعنی ایک دن. اللہ نے فرمایا میں نیند میں سلا کے بھی چاہوں تو تغیر نہیں آنے دیتا، اور میں موت کے بعد بھی چاہوں تو تغیر نہیں آنے دیتا. میں نے سلیمان کو موت دے دی لیکن تغیر نہیں آنے دیا ہے. میں قادر ہوں، میری قدرتوں پہ بحث نہ کیا کرو. نمونے میں نے سارے دکھلا دیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو. اسی لیے قرآن کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، عبرت پکڑو. لیکن کون عبرت پکڑنے والا بھی تو ہوگا. اسی لیے قرآن کہتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک یہودی نے پوچھا، اس نے کہا حضور قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام. آسمان پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قرآن کہتا ہے، فرمایا ہاں کہتا ہے. تو کہنے لگا حضرت اگر آسمان پھٹ جائے گا تو ملائکہ کدھر جائیں گے؟ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہودی اب کیا وقت ہے؟ کہنے لگا رات ہے. فرمایا دن کدھر گیا؟ اور نے کہا کہ پتہ نہیں. ہم نے کہا کیوں پتہ نہیں؟ تو جب ادھر پتہ نہیں ادھر بھی پتہ نہیں. جو اس کو دینے پہ راضی ہے اس کو بھی بدلنے پہ راضی ہے. اس لیے قرآن کہہ دیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. ملائکہ کو اللہ اتار دیں گے، اور جب اتار دیں گے تو ملائکہ کیسے ہوں گے؟ ملائکہ کی صفیں بن جائیں گی، زمین بدل جائے گی، ساری مخلوق زمین پہ کھڑی ہوگی، ارد گرد ملائکہ کی صفیں ہوں گی. اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتا اے انس و جن اگر طاقت ہے نکل جاؤ، بھاگو، جاؤ میرے عذاب سے بچ کے. کہاں بھاگے؟ جہاں جاتے ہیں باہر تو ملائکہ کھڑے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے. لیکن تم اپنے عقل کے ترازو پہ نہ آؤ، تم ترازو وہ پکڑو جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، آمنہ کے لال نے دیا ہے. اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا. فرمایا اے میری امت میں تم کو ایک چمکتی ہوئی سڑک پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں. روشن سڑک ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے،
اگر تم آؤ گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی پٹڑی سے نہیں اترو گے، لیکن شرط یہ ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرما دیا تھا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ جو میرے راستے پر اور میرے۔ یہاں صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ بس جو حضور کے راستے پہ بس حدیث پڑھ لے کافی ہے، پھر صحابہ کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ حدیث تب سمجھ آئے گی جب ابو بکر کو مانو گے، حدیث تب سمجھ آئے گی جب عمر کو مانو گے، حدیث تب سمجھ آئے گی جب عثمان و علی کو مانو گے، حدیث تب سمجھ آئے گی جب عبداللہ ابن مسعود کو مانو گے، ابی ابن کعب کو مانو گے، معاذ ابن جبل کو مانو گے، ابی موسیٰ اشعری کو مانو گے، زید ابن ثابت کو مانو گے، فقہائے صحابہ کو مانو گے، قرائے صحابہ کو مانو گے، ابن عباس کو مانو گے، پھر جا کے تمہیں میری حدیث سمجھ آئے گی، کیونکہ میرے فرمان کے سننے والے صحابہ، میرے فرمان کے سمجھنے والے صحابہ، میرے فرمان پہ عمل کر کے دکھلانے والے صحابہ، میرے ہر عمل قول فعل کے گواہ میرے صحابہ ہیں۔ جب تک تم ان کو نہیں سمجھو گے تو مجھے نہیں سمجھو گے، اور جب تک تم حدیث کو نہیں مانو گے تو اللہ کی بات کو بھی نہیں سمجھو گے۔ اس لیے اللہ نے ایک سلسلہ بیان کر دیا ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آیت بڑی مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ دعا کرو اللہ جہنم سے بچائے، اللہ جنت نصیب کرے، بس تاکہ یہ تمہارے دماغ میں اللہ کرے تمہید رہ جائے تو پھر اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ کوئی عورت پاکستان سے بغیر محرم کے آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی۔ اگر حج فرض ہو جائے، محرم نہ ہو تو عورت کا حج میں آنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھو، عمرہ تو فرض ہی نہیں بھئی، عمرہ تو کرنا نفلی عبادت ہے نا، یہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ فرض تو حج ہے، لیکن حج فرض ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، محرم نہیں۔ اور محرم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پاسپورٹ میں لکھوا دیا میری بہن ہے۔ محرم کا معنی یہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو، وہ ہے محرم۔ کیا معنی؟ بیٹے سے نکاح حرام، بھائی سے نکاح حرام، باپ سے نکاح حرام، اپنے سسر سے نکاح حرام۔ تو ان عورت صرف محرم کے ساتھ آ سکتی ہے، اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آدمی طواف کرے اور طواف کی 2 رکعتیں مثلاً اس نے پڑھنی ہے اور وہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا وہی 2 رکعتیں اشراق ہو جائیں گی؟ نہیں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعت جو ہیں یہ واجب ہے، یہ نفل نہیں۔ 2 رکعت واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اب سب لوگوں نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، جی نفل پڑھنی، کون سی نفل پڑھنی؟ وہ سمجھتے ہیں طواف جو نفلی ہے تو 2 رکعت بھی نفل ہوگی۔ اللہ کے بندے نفلی عبادت جب شروع کر لو تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی ہے وہ باقی ائمہ کہتے ہیں سنت ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں واجب ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر آپ نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھی تو 2 دن بعد 10 دن بعد پڑھنی ہوگی، واجب ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ باقی ائمہ فرماتے کہ نہیں پڑھی تو کوئی آدمی ثواب نہیں ملے گا سنت کا، لیکن طواف ہو گیا، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی طواف جو ہے کی تو ہے لیکن غیر شرعی طریقے سے، کہ طلاق دینے کا شرعاً طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو اور اس حیض کے پاکی میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں تو پھر ایک طلاق دے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس نے حیض میں طلاق دی یا حیض کے بعد ملا پھر طلاق دے دی، یا عورت حاملہ ہے اور طلاق دے دی، تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے، گناہ گار ہوگا لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔
دیکھو نا، ایک آدمی اگر وضو کے بغیر پسٹل چلائے تو گولی نہیں لگے گی؟ گولی تو لگے گی نا میرا بھائی، طلاق تو ہو جائے گی۔ یہ طلاق 3 چیزیں ایسی ہیں، جدن ثلاثن جدہن جدن وحدلہن جدن، النکاح والطلاق والعتاق۔ مذاق مذاق میں بھی بیوی سے کہے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کے گھروں کو جھگڑوں سے محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کہتے جی کہ میں نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا، بعد میں چوتھے 5ویں چکر میں یاد ہے، اب کوئی ضرورت نہیں۔ رمل کرنا جو ہے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، کندھا نکالنا بھی پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ اگر نہیں نکالا بعد میں، نہ کندھے نکالنے کی ضرورت ہے نہ رمل کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے حاجی عمرے والے تو ماشاءاللہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، ماشاءاللہ ساری نمازیں مکروہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کی زیارت کیسے ہو؟ میرے بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو تو اتنی بڑی نعمت اللہ اپنی رحمت فرماتے تو قادر ہیں۔ ہمارا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ حال ہے کہ آنکھیں بند کریں تو ہمیں تو روضہ شریف کا تصور بھی نہیں آتا۔ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ میل ہے، شقاوت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ شقاوت سے بچائے۔ بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ زیارت کے لیے ضرورت ہے اتباع رسول کی، اور کثرت سے درود شریف پڑھو، جتنا ہو سکے درود پاک زیادہ پڑھو، اور یہی تمنا کرو، اور اس کے بعد حضور کی سنت پہ چلنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ اللہ پاک زیارت نصیب فرما دیں گے۔ کہتے جی کہ معرفت الہی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں غور کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ ایمان و یقین بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک سے اور صحبت صالحین۔ کہتے ہیں جی آپ کی اگلی صف میں جو بیٹھتے ہیں یہ بڑے کوئی نرالی مخلوق ہے، آپ کو پتہ مل کے پوچھ لیں، مجھے تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو بھی حق دینا چاہیے کہ یہ طالب ہیں اور یہ سبق کا وقت ہے، ان کا حق آپ سے مقدم ہے، آپ سامع ہیں، یہ طالب ہیں۔ ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے باقاعدہ ترتیب سے، ایک سنتا ہے کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا، تو سامع اور طالب میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے حقوق کا خیال کریں، یہ آپ کا کریں، تو گاڑی کب چلے گی؟ کہتے جی کہ قرآن شریف کے یہاں جو نسخے ہیں ان میں رکوع کی علامت نہیں ہوتی۔ میرا بھائی یہاں جو نسخے ہیں نا وہ مختلف انداز میں چھپے ہوئے ہیں، تو عرب لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی رکوع کی علامت کی، عرب لوگوں کو ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ سپارے کی علامات ہوں، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ یہاں جناب پہلا پاؤ ہے اور یہاں آدھا پارا ہے اور یہاں 3 حصے ہیں اور یہاں 4 حصے۔ یہ تو ہم ہندیوں کے اجمیوں کے پہچان کے لیے علماء نے لگایا ہے، ورنہ اس کی کوئی شرعاً ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف زیارت کے بعد ایسا پھنس گیا کہ میں نے جب مغرب کی نماز پڑھی تو کھڑے کھڑے اشارہ کیا، سجدے کی جگہ ہی نہیں تھی، نہ میں رکوع کر سکتا تھا۔ بہرحال نماز لوٹا دیں زیادہ دیتے تھے، کیونکہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، وہ اشارے سے ہو جاتی ہے مجبوری میں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر نماز کو دہرا دیں۔ یا رسول اللہ کہنے سے اگر ندا مراد ہے تو ناجائز ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے، یہ پکارنے کے لیے ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا خالق، یا مالک، تو اگر اسی ندا سے نبی کو بھی پکاریں تو شرک کا شبہ ہو گیا، اس لیے علماء منع فرما دیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اگر ایک کمپنی وہ لکڑی کے جو ڈرم ہوتے ہیں جن پہ کیبل پیٹی ہوئی ہوتی ہے، اگر تو وہ چوری کے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ چوری کے ہیں، پھر نہ خریدیں۔
اگر وہ چوری کے نہیں ہیں اور کمپنی بھی رعایت کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، تو پھر وہ بیچتے ہیں، آپ تو پھر پیسے سے لے رہے ہیں، آپ تو چوری نہیں کر رہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ بندہ تو مال ہی چوری کا بیچتا ہے، تو اس سے خریدنا حرام ہے۔ کہتے جی کہ ہندوستان میں بعض ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جہاں ہندو کھانا بناتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا کھانا جائز ہے، جائز ہے، ہندو ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی ہو، ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے۔ ہاں، بعض ہندو ایسا ہوتا ہے متعصب کہ وہ مسلمانوں کے لیے آمدن حرام ملا دیتا ہے یا گندے ہاتھوں سے کھانا پکاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا پتہ ہو تو پھر نہ کھائیں، ورنہ ایک عام ہوٹل ہے، وہ سب کے لیے پکا رہا ہے، اس کو تھوڑا پتا ہے کہ ابھی مسلمان کھانے آئے گا، تو آپ نے لے لیا، کوئی بات نہیں۔ نہ باقی ساری چیزیں جو استعمال کر رہے ہو یہ تم خود بناتے ہو، یہ آپ ہوائی جہاز سے جو چڑھ کے آئے ہیں کس نے بنایا؟ یہ آپ جناب گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کاریں استعمال کرتے ہیں، کپڑے استعمال کرتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ برگر کھاتے ہیں، مکڈونلڈ کھاتے ہیں، آپ جناب ماشاءاللہ کوکا کولا کی وہ کوئی 6 لیٹر والی بوتل استعمال فرماتے ہیں، کیوں گلاس سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا نا۔ یہ سارے تم بنا رہے ہیں، اور جو تمہارے پاس بھی بنتے ہیں ان کا بھی میٹیریل وہاں سے آتا ہے، پانی صرف تم ڈالتے ہو۔ یہ جو آپ کے ملکوں میں بوتلیں بنتی ہیں نا، یہ نہ کہا کرو کہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی، تمہارے ملک کا تو پانی ہے صرف، اصل جو پاؤڈر آیا ہے وہ تو وہاں سے آیا ہے، فارمولا ان کا ہے۔ بہرحال اگر ایک عورت ہے، اس کی عادت حیض 7 دن ہے، 5 دن کے بعد جب وہ مکے میں آ گئی احرام سے اور خون بند ہو گیا، اس نے غسل کر کے عمرہ کر لیا، پھر خون جاری ہو گیا، تو اس نے غلطی کی، ابھی 2 دن اس کے باقی تھے، گویا اس نے حیض میں عمرہ کیا، استغفار کرے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اور ایک علاج لکھا ہے، بڑا آسان ہے وہ، کہ جب پاک ہو جائے تو طواف دوہرا لے، تو دم نہیں دینی پڑے گی، ورنہ دم اس پہ اس لیے ہے کہ اس نے حیض کی حالت میں طواف کیا ہے، اور جب پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا باقی عبادت کرے۔ کہتے جو لوگ قرآن اور ختم نبوت کا انکار کریں وہ کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ ختم نبوت قرآن کا مسئلہ ہے، ختم نبوت بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خاتم النبیین، اور اس کی تفسیر بھی میرے محبوب نے خود کر دی تاکہ کوئی مرزا، کوئی قادیانی تعویل بھی نہ کر سکے۔ فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، تو اس لیے اس کا انکار کرنا جو ہے تو امت مسلمہ متفق علیہ کافر ہے۔ کہتے جی کہ مجھے خواب میں جن پریشان کرتے ہیں تو میں پکڑوں گا ان کو، کیا میں کیا کروں گا؟ مجھے تو تم بندے پریشان کرتے ہو، تجھے تو پھر بھی جن پریشان کرتے ہیں، میں ان کا نہیں علاج کر سکا، تمہیں کون سا وظیفہ بتاؤں؟ بہرحال وظیفہ یہ ہے میرا عزیز کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری 2 صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دو، انشاءاللہ شیطان تنگ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے احتلام ہو گیا، یاد نہیں رہا، غسل نہیں کیا، نماز پڑھ لی، غسل کرے، توبہ کرے، نماز دہرائے، کوئی دم شم نہیں پڑا۔ کہتے جی کہ میری بیماری ہے کہ پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، تو آپ کے علاج یہ ہے کہ آپ انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلا مغرب کے لیے وضو کیا، اب عشاء تک وہی کافی ہے، چاہے قطرے گرتے رہیں، اور پھر عشاء کا وقت آئے تو نیا وضو کریں، اور انڈر ویئر کو دھو لیا، صاف کر لیا۔ کہتے جی کہ اگر غیر مسلم ہو سلام کریں، خود نہ کرو، اگر وہ کہے تو کہو وعلیکا۔ استخارہ جب بھی کوئی کام ہو کیا جائے۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والے جو چلہ لگواتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ان سے پوچھو، وہ اس سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بھائی جو لگواتے ہیں، میں نے کبھی آپ سے چلہ لگوایا ہے؟ اچھا، باقی یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں کیوں بٹھایا، کوئی وجہ ہے؟
اس کے بارے میں جو جواب ہو ان کے بارے میں بھی سمجھ لو. آخر اللہ پاک ان کو 50 راتیں بٹھا دیتے. اگر ایک آدمی ایک سفر میں کئی عمرے کرے کوئی منع نہیں، یہ کوئی نفلی عبادت ہے، جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا. نہ کرو ضروری نہیں، لیکن اگر اللہ موقع دے ہمت دے بالکل کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر سود آپ نے لیا ہے، سود لینا دینا حرام ہے. اب لے لیا ہے بینک سے تو کسی غریب کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا. اور آئندہ اپنا پیسہ جو ہے سیونگ میں نہ رکھا کرو. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا، یعنی ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، منہ میں ناک میں پانی دے دیا، غسل کی نیت وضو کی نیت کر لی اچھی طرح، منہ دھو لیا، ہاتھ دیے تو پھر پانی بہا دیا، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. بھائی 1000 دفعہ بتایا بھتیجی نے دودھ پیا یا چاچی نے دودھ پیا، جس کا دودھ پیا وہ ماں بن گئی، اس کی اولاد بہن بھائی ہے. اگر ایک آدمی نے بال نہیں مڈائے، کپڑے پہن لیے، 10 منٹ کے بعد بال مڈائے، بہرحال جرمانہ تو کوئی نہیں، لیکن خلاف سنت ہے. پہلے بال کٹوائیں پھر کپڑے پہنیں. میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا رات، اور پھر میں نے تھوڑے تھوڑے بال کٹائے، سو گیا، پھر صبح کو بال کٹوائے. ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ اسی وقت کٹواؤ. کہتے جی ہمارے ملک میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. اگر آپ ناجائز کام کروا رہے ہیں پھر تو دینے والا بھی لعنتی، لینے والا بھی لعنتی. اگر آپ کا کام جائز ہے اور اگلا نہیں کرتا، آپ نے مجبور ہو کے دیا ہے، تو لینے والے پر لعنت ہے، تمہارے اوپر گناہ نہیں.